الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين آج ہماری انشاءاللہ گفتگو الکافی میں باب کتاب التوحید میں حدیث نمبر 2 پر ہے۔ گزشتہ درس میں حدیث نمبر 2 کے ایک اہم مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کسی سے دینی امور پہ بحث کرنے پڑ جائے تو اس بحث کا طریقہ کار کیا ہو، اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے علماء اعلام اس کی بہت رعایت کرتے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی توجہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ حاوی ہی ہوں، یا اگر ممکن ہے میں جواب نہیں دے سکا تو میرا مکتب ہی باطل ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات مد مقابل تیز زبان ہو سکتا ہے، تیز ترار ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مکتب باطل ہے۔ آپ اس کے لیے پھر وہاں پہ ایک مہلت کو طلب کریں کہ میں جواب لے کے آتا ہوں۔ خلاصہ کلام 3 طریقے تھے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت ایک طریقہ کار ہمارے پاس ہے، یعنی عقلی برہان۔ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو براہین عقلیہ کو سمجھتے ہیں یا اس کو چاہتے ہیں۔ دوسرا والموعظۃ الحسنہ، یعنی خطابت وہ ہوتی ہے جب اپنے کلمات کے ذریعے سے احساسات ان کے بھڑکاتے ہوئے حق بات ان کو تسلیم کرائی جائے۔ بات حق کی بیان کرنی ہے، حق بات کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرنا، لیکن خطابت میں لوگوں کے جذبات اور احساسات کو اپنے فصاحت، بلاغت اور اپنے کلام کے ذریعے سے ابھارا جاتا ہے اور ان کو حق بات تسلیم کرائی جاتی ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اس لیے آپ نے دیکھا خطابت ہر 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ برہان ہمیشہ برحق ہوتی ہے، اس لیے موعظہ کی صفت لے کے آئے الحسنہ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر موعظہ حسنہ بھی کام نہ کرے تو اس وقت مجادلہ ہے، لیکن مجادلہ کی بھی صفت لے کے آئے کہ وہ حسن ہونا چاہیے۔ اب ائمہ اہل بیت علیہم السلام جب گفتگو کرتے تھے توحید کے متعلق ہو یا امامت کے متعلق ہو یا کوئی اور، وہ انہی 3 امور کو مد نظر رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان 3 امور کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے، یعنی قرآن کریم میں ہمیشہ آپ حق بات کو بیان کرنے کے لیے عقلی پیرائے میں گفتگو کو نہیں ملاحظہ کریں گے، اگرچہ عقل در کرتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ برہان عقلی الگ چیز ہے اور عقل کا ادراک جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ برہان عقلی وہاں پہ استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ ہم اس مجہول شے کو جان سکیں سوائے دلیل عقلی کے، وہاں پہ آپ دلیل عقلی کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جس جگہ پہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے بدیہیات واضحات میں سے ایک شے، یا آپ اس میں ادنا سی دقت اور تأمل کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ شے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، یا آپ استدلال مباشر استعمال کرتے ہیں، مطلب حل ہو جاتا ہے۔ عکس مستوی بنا لیا، نقیض سے استفادہ کیا، عکس نقیض بنا لیا، یہ میں علمی اصطلاحات بول رہا ہوں کہ ہمارے علم میں ہو کہ حکم برہان کی ہمیں حاجت کہاں پیش آئے گی، اس کی بھی کثیر حاجت ہے، اور قرآن کریم میں ہمارے پاس منطقی برہان عقلی جو موجود ہے اس کے قواعد و شرائط کے مطابق کثیر آیات کے مطالب عقلی موجود ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کے ساتھ ساتھ خطابی طریقہ بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم نے یعنی موعظہ حسنہ بھی قرآن کریم میں ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن بھی قرآن کریم میں ہے کہ مجادلہ میں مد مقابل کو کسی طرح خاموش کرانا ہے، مد مقابل کو آپ کو کسی طریقے سے چپ کرانا ہے یا اسے شکست دینا ہے، لیکن کن قضایا کے ذریعے سے؟ ان باتوں کے یا نکات، علمی نکات کے ذریعے سے جو فریقین کے درمیان قابل قبول ہوں، متصالم ہوں، آپس میں دونوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے حق بات آپ اس کے لیے روشن کر دیں گے۔ مجادلہ کے انشاءاللہ طریقے بھی اسی طریقے سے آگے آئیں گے۔ ہم اب جو واقعہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ واقعے میں آئیں، کیونکہ تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے، اور اسی کے ضمن میں زنادقہ کا ایک چھوٹا سا تعارف بھی کرایا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ کس طرح سے پھیل گئے، کیونکہ ممالک فتح ہوئے، علاقے جب فتح ہوئے تو اس اثناء میں جبری طور پہ بہت سارے لوگ ایمان لائے، اور پھر طرح طرح کی شبہات عالم اسلام میں پھیل گئے، تو بعض لوگوں نے دین ہی چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مقفع تھا، عبد الکریم بن ابی العوجہ تھا، یہ پہلے حسن بصری کا جو معروف تابعی ہیں ان کا شاگرد تھا عبد الکریم ابن ابی العوجہ،
جب اس نے اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات نہیں پائے تو منحرف ہو گیا اور وہ اصلاً اسلام کو ہی ترک کر گیا۔ مصر کا رہنے والا تھا، اعلانیہ طور پہ وہ توحید کا انکار کیا کرتا، یہ شبہات کو پھیلایا کرتا تھا۔ ہاں یہ سارے پہلے مسلمان، ادعا تو ان کا مسلمانوں والا ہی تھا، یعنی آج کے دور کے مطابق ایتھیسٹ ہو گئے، یعنی لا دین ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ زندیق کے کلمے کا ہم تعارف پڑھ چکے ہیں کہ یہ کلمہ کہاں سے آیا، لیکن زنادقہ کی جماعت موجود تھی، اس جماعت میں اتنے ان کی حوصلہ افزائی موجود تھی کہ بعض نمایاں ہو گئے، وإلا نمایاں ہونا آسان نہیں ہے۔ اکثر بیشتر اپنے وجود کے اندر ہی یہ لادینیت کو چھپائے ہوئے ہوتے تھے، لیکن بعض ایسے تھے جو عالم اسلام میں آشکار ہوئے اور انہوں نے دین کے خلاف شبہات کو کھڑے کیے، بالخصوص توحید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف۔ بعد میں قتل ہوئے دونوں کے دونوں۔ عبداللہ بن مقفع بہت قابل اور فاضل شخصیت تھی، مجوسی تھا، ایران سے تعلق تھا اس کا اور عرب میں اس سے بڑھ کر کوئی ادیب نہیں گزرا یہ، اور 35-36 سال کی عمر میں قتل ہوا۔ اسی نے کلیلہ و دمنہ کتاب معروف ہے، اس کا الدر الیتیمہ بھی کتاب ہے، ان دونوں کا اسی نے کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ کیا ہے اور دوسری اس کی غالباً اپنی کتاب ہے۔ اس وقت بھی عربی کے قدیم ترین ادب کا جو نمونہ اور شاہکار موجود ہے وہ یہ دو کتابیں ہیں، لیکن یہ توحید پرست نہیں تھے اور بالآخر قتل کر دیے گئے۔ عبداللہ بن مقفع جذباتی انسان تھا اور توہین بھی خوب کیا کرتا تھا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ اپنے انحرافی نظریات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے جو چپکلش حکمرانوں سے تھی اور زبانوں کی جو تیزی تھی اور برا بھلا اس کا مختلف مواقع پہ حکمرانوں کو کہنا تھا یا ان کو ذلت آمیز کلمات سے اس کا منسوب کرنا تھا، اس وجہ سے حاسدانہ مادے کے تحت اسے قتل کیا گیا۔ بہرحال یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ مکہ میں طواف کا جو مورد تھا اس میں یہ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پہ کیونکہ آج سے آپ کوئی 60-70 سال پہلے بھی چلے جائیں یا 40 سال پہلے کا بھی مکہ دیکھیں تو مشکل سے ٹائلیں نظر آئیں گی۔ کوئی 100 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو خانہ کعبہ میں ریت ایک، یعنی وہ جو ہمارے پاس بلڈنگ ٹائپ خانہ کعبہ کی ہے، وسط بیت الحرام جسے کہتے ہیں، اس کے آس پاس ریت ہی ہوا کرتی تھی اور دکانیں ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی کسی کونے پہ اسی طرح سے بیٹھے تھے۔ کئی ہزار سال پہلے بھی مکہ میں یقیناً سہولیات اس طرح سے وسیع طور پہ موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی العوجہ اور عبداللہ بن مقفع یہ مسجد حرام میں تھے اور ان کے ہمراہ جو تھے وہ احمد بن محسن المیثمی ہیں۔ احمد بن محسن المیثمی کا کہنا ہے کہ میں ابو منصور متطبب کے پاس گیا۔ متطبب، ابو منصور متطبب، اس کے حالات نہیں پتہ لگے کون ہیں۔ ابو منصور المتطبب نہ شیعہ کتب میں نہ سنی کتب میں آیا ہے، البتہ خود یہ ذکر کرتے ہیں احمد بن محسن احمد بن محسن المیثمی، یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ابو منصور متطبب کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی ساتھیوں میں سے ایک شخص نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب یہ واقعہ ہم تک پہنچ کیسے رہے؟ اس واقعے کے کلمات اور اس کی دقتیں اور توحیدی معارف کے عمیق ترین جو مطالب ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے یقیناً امام صادق علیہ السلام کا یہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ احمد بن محسن بیان کر رہے ہیں میں ابو منصور متطبب کے پاس گیا۔ ابو منصور متطبب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے مجھے آ کے یہ خبر دی ہے کہ میں ایک دن عبد الکریم بن ابی العوجہ اور عبداللہ بن مقفع کے ساتھ تھا۔ ممکن ہے یہ شخص انہی کی ٹیم کا حصہ ہو، نام اس نے اشکار نہیں کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک احتمال ہے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ دونوں عبداللہ بن مقفع اور عبد الکریم بن ابی العوجہ یہ مسجد الحرام میں تھے، تو عبداللہ ابن مقفع نے کہا آپ یہ خلق خدا دیکھ رہے ہیں جو خانہ کعبہ میں مخلوق کو دیکھ رہے ہیں طواف کی حالت میں، اور پھر اشارہ کیا طواف والی جگہ پہ،
اور کہا کہ ان سب میں سے اگر کسی کے اوپر انسانیت کا لفظ بولا جا سکتا ہے کہ یہ انسان ہے تو ان میں فقط ایک شخص ہے، اور وہ کون سا شخص ہے کہ وہ شخص ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا یہ بقیہ سارے کے سارے یہ رعاء و بہائم یعنی کوڑے کا ڈھیر اور مویشی ہیں بقیہ سارے کے سارے اسی طرح ہیں۔ رعاء عربی زبان میں کئی حدیثوں میں کلمہ آتا ہے، اور اس کا جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہی ہے کہ ایک چیز کو اکٹھا کر دیا جائے یا اور وہ شور شرابہ کرے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جزری نے ذکر کیا ہے النہایہ میں، النہایہ ابن اثیر جزری کی معروف کتاب ہے، غریب الحدیث کے اوپر ہے، یعنی احادیث میں جو اجنبی کلمات آئیں ان کی شرح کی ہے۔ تو ذکر کرتے ہیں کہ غوغاہم و سقاتہم و اخلاتہم، کہ یہ رعاعت ان کی جمع ہے اور یہ شور شرابے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح سے ایک بے عقل اور بے شعور افراد ایک جگہ جمع ہو جائے تو صرف شور مچا رہے ہوتے ہیں، کوئی عقلی چیز ان سے صادر نہیں ہوتی۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کا ایک ڈھیر ہے یہ محاورتاً میں نے عرض کیا، یا وَإِلَّا اس کا مطلب بے شعور اور بے عقل لوگ ایک جگہ جمع ہو تو صرف شور شرابہ مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے مویشی ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور بس اس کے علاوہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، یا یہ شور شرابہ مچانے والے لوگ ہیں۔ تو ابن مکفہ نے ابن ابی العوجہ نے ابن مکفہ کو کہا کہ یہ تم نے بڑی بات کہہ دی، تم نے اس شخص کو یعنی امام صادق علیہ السلام کو کیوں خارج کیا ان لوگوں سے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ تم ان سے بڑے متاثر ہو۔ تو ابن ابی العوجہ نے کہا کہ میں اس کا خود امتحان لیتا ہوں، کیونکہ اب ابن مکفہ نے ذکر کیا کہ میں کئی دفعہ ان کے پاس گیا ہوں اور میں نے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے۔ تو ابن ابی العوجہ کہا تھا کہ تم بیکار میں متاثر ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے متاثر ہونے والی۔ تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے خود اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اس کے اوپر ابن مکفہ نے اسے کہا کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہر بات کو رد کر دے گا، فاسد کر کے رکھ دے گا، یعنی تمہارے پاس اس کو ہرانے کے لیے کوئی حربہ موجود نہیں ہے۔ تو ابن مکفہ عبد الکریم ابن عوجہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، تم چونکہ اپنی رائے دے چکے ہو، اب ڈر رہے ہو کہ تمہاری رائے جو ہے میرے نظر میں ضعیف اور کمزور ثابت نہ ہو، یعنی میں جاؤں اور اس کو لاجواب کر کے آ جاؤں تو تمہاری بات جو ہے وہ رد ہو جائے گی۔ لہذا ابن مکفہ نے پھر آگے سے کہا کہ یہ کیونکہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا گزشتہ درس میں، تیزی سے آپ کے سامنے اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا کہ واقعہ پورا ہو جائے۔ یہاں سے آگے آج کا درس ہمارا شروع ہوتا ہے کہ ابن مکفہ نے پھر یہ کہا اما اذا توہمت علی ھذا، اگر تمہیں میرے متعلق یہی گمان ہے کہ میں اپنی رائے تمہارے اوپر مسلط کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ڈر رہا ہوں کہ اب میری رائے تمہارے سامنے کمزور نہ ہو جائے، فقوم الیہ، تو جاؤ اٹھو اور اس کے پاس جاؤ، وتحفظ ما استطعت من الزلل، تو پہلے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اپنے آپ کو جتنا پھسلنے سے بچا سکتے ہو اور جتنا اشتباہات سے بچا سکتے ہو تو بچانا، ولا تثنی عنانک الی استرسال، اور ولا تثنی عنانک، تثنی کہ یہاں پہ یا کے ساتھ بھی آیا ہے اور کتاب التوحید شیخ صدوق میں یا کے بغیر آیا جو کہ درست ہے، یہ لا لائے نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم تھوڑی سی بھی اپنا میلان جو ہے وہ ان کے نظریے کو اختیار کرنے کی طرف نہ دینا، اور عنانہ کا الی استرسال کہ اپنے وجود کو چھوڑ نہ دینا کہ غفلت کی صورت میں یا تم کسی اور جگہ مشغول ہو جاؤ اور اس کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں، اس لیے پوری توجہ رکھنا، اس لیے ولا تثنی عنانک کہ نہ ان کی طرف مائل ہو جانا کہ تم ان کی بات کو قبول کرنے لگ جاؤ، اور عنانک الی استرسال، استرسال کہتے ہیں چھوڑنے کو، نہ اپنے آپ کو کسی اور جگہ مشغول کر دینا یا اپنے آپ کو ڈھیلا نہ ہونے دینا، ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ ہونے دینا، فیسلمک الی اقال، کہ پھر وہ تمہیں دوبارہ عقل و شعور سے بندھنے کے، اقال کہتے ہیں ایک شے کو باندھ دینا، اسی لیے عقل، مثلا اونٹ کو جب لکڑی کے ساتھ یا کسی
کیل کے ساتھ باندھتے ہیں تو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں عقال، سختی سے ایک شے کو باندھ دینا جدا نہ ہو۔ تو ادھر بھی وہ کہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پھر عقالن کہ تمہیں ایک چیز کے اوپر اسے چھوڑنا پڑے یا اس کی طرف تمہیں جانا پڑے۔ وَسِمْهُ مَا لَكَ وَأَوْ عَلَيْكَ، سم صیغہ امر ہے۔ الوافی میں محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ سمہ اعرض علیہ، یعنی تم اس کے اوپر اپنے ادلہ جتنے پیش کر سکتے ہو وہ پیش کرو۔ اصل میں سمہ کہتے ہیں کہ آپ دکاندار کے پاس جب گاہک خریدنے کے لیے کوئی چیز آتا ہے تو دکاندار چیزیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ ان میں سے ایک انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ بیان کرنا چاہ رہے تم بھی خوب اس کے سامنے اپنے مضبوط دلائل کو پیش کرو کہ نہ وہ تمہارے اوپر حاوی ہو سکے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا، یعنی امام صادق علیہ السلام کو کسی قسم کا موقع مل سکے۔ بے شک وہ کہتے ہیں ما لکا او علیک، جو تمہارے حق میں ہو یا او علیکا کہ تمہارے اوپر ہی کوئی ایسی بات نہ آنے پائے، یعنی اس کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تم عقل و شعور کو تھامے رکھو، اپنی دلیلوں کو مضبوط کر لو اور ان کو اپنے اوپر غالب آنے کا تھوڑا سا بھی موقع نہ دینا، یعنی پوری ہوشیاری کے ساتھ کرو۔ یہ کسی عام بندے کے پاس نہیں جا رہے، پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ تم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی دلیلوں کو حاوی کرنا ہے۔ قال فقام الیہ ابن ابی العوجہ، وہ شخص بتاتا ہے کہ ابن ابی العوجہ اٹھا اور چلا گیا۔ وبقیت انا و ابن المقفع جالسین، ہم دونوں بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ۔ فلما رجع الینا ابن ابی العوجہ، ابن ابی العوجہ تھوڑی دیر بعد اب پلٹ کے جب آیا، یہ جو کلمات ہیں حدیث کے ضرور حل کریں۔ لا تثنی، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور مولا محسن فیض کاشانی نے بھی۔ اس میں 3-4 لفظ ہیں کہ جس کو ہمیں تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ وہ ردھم واقع کے نہ ٹوٹے۔ تثنی ہے، عنان ہے، عنانہ کا، یا اسی طریقے سے سمہ ہے، لکا و علیکا اس کا استعمال ہے، لیکن ترجمہ آپ کو بیان کر دیا میں نے کہ عبداللہ ابن مقفع نے اس کو حقیقت میں نصیحت کی کہ نہ تم میلان اس طرف رکھنا کہ ان کی باتوں کے اندر کھنچتے چلے جاؤ، نہ اپنے آپ کو اس طرح سے تمہیں ڈھیلا چھوڑ دو کہ وہ تمہارے اوپر غالب ہونے لگیں اور پھر تم کو دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط اور قوی ہونے کے لیے کسی شے سے بندھنا پڑے، یعنی اقال، یعنی دوبارہ اپنے آپ کو جم کر کے وجود کے اندر دلیلوں کو جم کر کے پیش کرنا پڑے۔ اور وَسِمْهُ مَا لَكَ او عَلَيْكَ، سمہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پیش کرو، مسلسل دلیلیں پیش کرو کہ جو تمہارے پاس موجود ہیں، منظم کر کے اپنی دلیلوں کو لے کے جاؤ۔ ابن ابی العوجہ چلا گیا، جب واپس آیا تو کہنے لگا وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمُقَفَّعِ، کہ مَا هَذَا بِبَشَرٍ، کہ ابن مقفع یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو مجھے کوئی بشر قبیل سے نہیں لگتا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌّ يَتَجَسَّدُ، یہ جب چاہتا ہے، یعنی یہ دنیا میں ایسا روحانی ہے، یعنی معنوی اور روحانی ایک ایسی شخصیت ہے، یتجسد، جو جب چاہے مجسم ہو جاتا ہے، جسم اختیار کر لیتا ہے۔ اذا شاء ظاہرا، اور جب جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ او یتروح اذا شاء باطنا، اور جب چاہتا ہے وہ روح کا کلمہ جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے قابل تفصیل ہے کہ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کا جو مطلب ذکر کیا ہے، بلکہ علامہ مجلسی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کلمہ روح کا کلمہ ویسے آتا ہے استراحت کے لیے، آرام کے لیے۔ اس جگہ پہ جو اس کے معنی ہمارے پاس بنتے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے باطن میں آسانی کے ساتھ چلے جاتا ہے۔ روح یعنی آسانی کے ساتھ اس کا ایک جگہ پہ منتقل ہو جانا، روح سے یعنی خالی روح ہو۔ علامہ مجلسی اس طریقے سے اس کو لکھتے ہیں وَيَتَرَوَّعْ أَيْ يَسِيرُ رُوحًا صِرفًا، یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جب چاہتا ہے جسمانی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے روح بن جاتا ہے کہ نظر ہی نہ آئے شے، یعنی پکڑا ہی نہیں دیتا۔
وَيَبْطِنُ وَيَخْفَى عَنِ الْأَبْصَارِ، اور روح بن کے نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے نگاہوں کے سامنے آنا چاہے تو وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے ان کلمات کو دوبارہ آپ دیکھیں کہ یہ عبارت ہمارے پاس حدیث کی، کیونکہ شرح حدیث میں کلمات حدیث کو حل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے فی الحال توحید، کتاب و توحید میں سندی بحث کو اس لیے ترک کیا ہے کیونکہ عقلی ادلہ وہ خود کلام امام معصوم سے ان روایات کے صادر ہونے کو بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ سند زیادہ سے زیادہ یہ کام کرتی ہے کہ ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ آیا یہ امام معصوم سے صادر ہوا یا کلام صادر نہیں ہوا، لیکن ہمارے پاس قرائن وسیع طور پہ موجود ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کو اس کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک کلمات کا تعلق ہے، بعض کلمات ہیں واقعات کے، جو واقعات کے ضمن کے کلمات ہیں اس میں ہم اس لیے تحقیق میں نہیں جا رہے کیونکہ اس میں ہم نے معانی لینے ہیں کہ جو اس واقعے سے ظاہر ہو رہے ہوں، لیکن بعض کلمات ہیں جو حدیث میں معارف کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے توحید کے ضمن میں ہے، وہاں پہ ہمیں دقیق طور پہ لفظ اور معنی کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس جگہ پہ بہرحال چونکہ واقعے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے تیزی سے گزر رہے ہیں کہ اس نے ابن ابی العوجہ نے کہا وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌّ، اگر یہ دنیا میں روحانی ہے یعنی روح ہے تو یہ وہ روح ہے یتجسد، جو جسم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اذا شاء ظاہراً، جب چاہے تو ظاہر ہو جاتی ہے، ویتروح، اور جب جاتی ہے روح بن جاتی ہے، اذا شاء باطناً، کب روح بن جاتی ہے، یتروح اذا شاء، جب وہ باطن بننا چاہے، مخفی ہونا چاہے نگاہوں سے تو روح بن کے غائب ہو جاتی ہے، اور جب وہ ظاہر ہونا چاہتی ہے جسم بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ واضح بات، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب ظاہر ہونا چاہے تو جسم بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ یتجسد اذا شاء ظاہرا، کب وہ متجسد ہو جاتی ہے، کب وہ جسم بن کے سامنے آ جاتی ہے، جب وہ ظاہر ہونا چاہے۔ ویتروح، اور روح بن جاتی ہے کب، اذا شاء باطنا، جب وہ باطن اور ہو کے یا نہ دکھائی دینے والی چیز بن کے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے۔ فَهُوَ هَذَا، یہ شخص بالکل اسی طرح سے ہے۔ اصل میں وہ بیان کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ شخص بشر کی قبیل سے نہیں لگتی، یہ اس طرح مجھے گھیرتی ہے کہ میرے پاس اصلاً ایک لفظ کلام بولنے کے لیے نہیں تھا، ایک حرف نہیں تھا کہ میں آگے بات چیت کر سکا۔ فقال له وكيف ذلك، تو عبداللہ ابن مقفع نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کیسا تمہیں لگا، اپنا واقعہ تو سناؤ۔ تو اس نے پھر ابن ابی العوجہ نے سنایا، جلست الیہ، میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، فلم یبق عندہ غیری، تو جب ان کے علاوہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، صحیح ہے، ان کے علاوہ کوئی آس پاس موجود نہیں تھا، ابتدأنی، انہوں نے مجھ سے آغاز کیا، قبل اس کے کہ میں سوال کروں انہوں نے ہی مجھ سے پوچھ لیا۔ یہ بڑا خوبصورت اس جگہ پہ کلام ہے کہ یہ جو اس نے بولا ہے کہ امام کا کیا تعارف اس نے کرا، یعنی ایک ایتھیسٹ، ایک ملحد، ایک زندیق انسان کیسے امام صادق علیہ السلام کا تعارف کرا رہا ہے گفتگو کے بعد۔ اب وہ ہم گفتگو پڑھیں گے کیا ہوئی، وہ تعارف کرا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر دنیا میں ایک روحانی شخصیت ہو، روح ہو، اور وہ روحی شخصیت اگر ظاہر ہونا چاہے تو جسم اختیار کر لے، مخفی ہونا چاہے تو روح اختیار کر لے، تو یہ فہذا، یہ وہ شخصیت ہے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام جب چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میرے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور جسم اختیار کر لیتے ہیں، جب چاہیں تو مجھ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، میں پکڑ ہی نہیں انہیں سکتا۔ یعنی اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ اولاً مجھے بشر نہیں لگتے ہیں، ما فوق البشر کوئی شخصیت ہے، نمبر دو میں ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا، میں ان کو پکڑنے کے لیے جس راہ سے آؤں وہاں سے وہ مجھ کو ہی پکڑ کے گھیر لیتے ہیں۔ تو ادھر ابن مقفع نے پوچھا ہوا کیا تمہیں؟ اس نے کہا میں بیٹھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے مجھ سے کیسے ابتدا کی، دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے آغاز کیا، اور آغاز میں ہی یہ کہا، امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ایک جگہ اس سے ملتے جلتے معنی آئے ہیں جو آغاز ہے، آغاز، اور یہ آغاز آپ اختیار کر کے دیکھیں، یہ والا جو امام صادق علیہ السلام ہم کے واقعے سے ہمیں تعلیم ہو رہا ہے بے برکت وجود امام صادق علیہ السلام، بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ حتیٰ انسان جب اپنے نفس میں وسوسوں کا شکار ہوتا ہے یہ جگہ ہمیں مدد دے دیتی ہے۔
امام نے فرمایا کہ ان یکن الامر علی ما یقول ہؤلاء، اگر واقعہ وہی ہوا، حقیقت وہی ہوئی، امر حقیقت وہی ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں طواف کرنے والے، وَهُوَ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی اہل طواف، کہ وہ اسی طرح سے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اہل طواف کہتے ہیں، صحیح ہے، یہ لوگ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، پھر آگے دوبارہ تشریح وَهُوَ عَلَى مَا يَقُولُونَ کہ امر اسی طرح سے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ سے کون مراد ہے؟ وہ لوگ سے کون مراد ہے؟ اہل طواف مسلمان۔ فقط سلموا وعتبتم، عتبتم عتبہ کہتے ہیں ہلاکت کو، ہلکتم، صحیح ہے، ہلاک ہو گئے۔ فقط سالموا تو یہ طواف کرنے والے سالم رہیں گے، وعتبتم تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر حقیقت وہ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں تو تم تو ہلاک ہو، یہ لوگ بچ گئے۔ وَإِن يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُونَ، صحیح ہے کہ اب امام کے آپ دیکھیں کلمات، پہلے کہا کہ ان یکن الامر علی ما یقول ہؤلاء، اگر امر ایسے ہے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، وَهُوَ عَلَى مَا يَقُولُونَ اور حقیقت میں ہے ایسا ہی، امام اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے، حق دیکھیں کیسے ظاہر کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر حقیقت، امر حقیقت اس طرح سے جیسے یہ طواف کرنے والے لوگ کہتے ہیں اور ہے ایسا ہی، تو پھر تم لوگ ہم سالموں یہ سلامتی میں رہیں گے اور تم عتبتم یعنی ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن وَإِن يَكُنِ الْأَمْرُ اور اگر امر ہو اس طرح سے عَلَى مَا تَقُولُونَ جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ جبکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر جیسا تم کہتے ہو ویسا حقیقت ہے، فَقَدْ اسْتَوَيْتُمْ وَهُمْ تو تم لوگ اور وہ دونوں برابر ہیں۔ یہاں پہ اس نے کہا فَقُلْتُ لَهُ کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ کی پر رحمت نازل کرے، یہ محاوراتی جملات ہیں، ایسا نہیں ہے اس کا اللہ پہ اعتقاد تھا۔ وَأَيُّ شَيْءٍ نَقُولُ وَأَيُّ شَيْءٍ يَقُولُونَ ہم کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، جاننا چاہا نا، امام نے تو اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ گفتگو کرنا شروع کر رہا تھا تو پہلے ہی کہہ دیا جیسا یہ لوگ کہتے ہیں تو پھر تم ہلاکت میں ہو، وہ سلامتی میں، لیکن جیسا تم کہتے ہو کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے تو پھر تم بھی برابر ہو، وہ برابر ہے، کیونکہ نقصان تو کسی کا نہ ہوا نا، یہ بھی تمہاری طرح کھا پی رہے ہیں، زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں، ازدواجی زندگی آباد کیے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ طواف کر رہے ہیں، تم بھی پیدل کئی جگہوں پہ سفر کرتے ہو، یہ کعبے کے گرد چکر کاٹ کے ایک اپنی رسم پوری کر رہے ہیں، تم کسی اور چیزوں میں مشغول ہو گئے، تو کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ان سے چھن گئی، کیونکہ دنیا کی لذتیں، نعمتیں، زندگی یہ بھی بسر کر رہے ہیں، تم بھی بسر کر رہے ہو اگر تم ایسا کہتے ہو، لیکن جیسا وہ کہتے ہیں اگر وہ ہوا تو اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پھر تم کہاں جاؤ گے، پھر تو تم ہلاک ہو گئے اس دنیا میں۔ تو اس نے بھی آگے سے کہا کہ یا امام ہے کہ یہ تو میں نے بھی وضاحت اپنے پاس سے کی ہے، جو چند جملے بولے، امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یا امام وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہے جو آپ نے کہا کہ ایو شیء نقول ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کیا کہتے ہیں، مَا قَوْلِي وَقَوْلُهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ میری نظر میں تو میرا اور ان کا کہنا ایک ہی ہے، کوئی ہمارے نظریے اور عقیدے میں فرق ہی نہیں ہے۔ وہ جب جاننا چاہ رہا تھا کہ امام نے یہ کوئی ہوا میں تو نہیں بات کی، تو اس نے کہا کہ میرا جو قول یعنی عقیدہ، نظریہ، میرے اعتقادات اور میرا جو نظریہ ہے اور ان کا نظریہ ایک ہی ہے۔ امام نے فرمایا کیف یکون قولک وقولہم واحد کیسے ہو سکتا ہے تمہارا نظریہ اور قول اور رائے اور ان کی قول اور رائے ایک ہو، وہم یقولون جبکہ یہ لوگ کس بات کے معتقد ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، ان لہم معادن ان کے لیے ایک اللہ نے قیامت رکھی ہے، وثوابا وعقابا ثواب بھی اور عقاب بھی ہے یعنی سزا بھی ہے، وَيَدِينُونَ بِأَنَّ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا اور یہ جو بطور دین جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ان میں سے ہے کہ آسمان میں الہ ہے، وَأَنَّهَا عُمْرَانٌ اور آسمان آباد ہے یعنی فرشتوں سے آباد ہے، فرشتوں سے پر ہے آسمان۔ روایات ہمارے پاس کثیر ہیں اس حوالے سے کہ آسمان جو کہکشائیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ آسمان دنیا ہے، برزخ کے لیے بھی اسی طریقے سے جو ادھر چیزیں ہیں
اور رفع بیان کرتے ہیں وہ برزخ میں بھی ہیں، لیکن ہم ادھر ابھی ان افلاک کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں آسمان اوپر نظر آتے ہیں. تو یہ بھی پر ہیں، ہمیں سورج خالی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ سارے کے سارے فرشتوں سے پر ہیں، اور فرشتے ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داریوں کے ساتھ بٹھائے ہوئے جو اللہ کی تسبیح اور حمد اور عبادت میں مشغول ہیں. اور ممکن ہے برزخی یا غیر عنصری. عنصری افلاک سے مراد ہے مادی، غیر عنصری غیر مادی. لیکن یہاں پہ صرف امام نے اتنا اشارہ کیا، ورنہ عمران، آسمان کیا ہے؟ آباد ہیں. عمران کسے کہتے ہیں؟ آباد. سوشیالوجی کو اسی لیے اردو میں عمرانیات کہتے ہیں، وہ ہے عمرانیات، لیکن عربی میں عمران سے عمرانیات رائج ہو گیا. سوشیالوجی یعنی آباد کرنے کا علم، انسانی آبادی کیسے آباد کی جائے. وَأَنْتُمْ تَزْعَمُونَ، امام نے پھر فرمایا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو. ادھر آپ نے امام کے کلمات کو بڑی دقت سے دیکھنا ہے. پہلے امام نے جب کہا جیسا وہ لوگ کہتے ہیں اور حقیقت امر بھی ویسا ہی ہے، اور جیسا تم لوگ کہتے ہو حقیقت امر اس کے مطابق نہیں ہے. جبکہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان السماء خراب، یہ تو برباد ہے، آسمان بنجر بیابان ہے، لیس فیہا احد، اس میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے. قال فاغتنمتها منہ، میں نے موقع غنیمت یہاں پہ پایا کہ میں ان سے سوال کروں. پھر اب ان کو یعنی کہا کہ میں نے وہ وار کیا اپنے طور پہ، کیونکہ ابن مقفع کی نصیحت ذہن میں تھی کہ تم نے ڈھیلا پن کہیں نہیں چھوڑنا، دلیلیں اپنی ہی مضبوط کر کے رکھو، اور ان کی باتوں میں آنے کی کوشش نہیں کرنی کہ وہ ادھر ادھر سے تمہیں پھنسا لیں. تم نے فوراً وار کرنے ہیں. تو اس نے بھی فوراً موقع غنیمت اس چیز کو جانا اور ان امام علیہ السلام سے فقلت لہ، کہا کہ میں نے سوال کیا، ما منعہ ان کان الامر کما یقولون ان یظہر لخلقہ ویدعوہم الی عبادہ حتی لا یختلف منہ اثنان. کہا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کو کس نے منع کیا ہے؟ ان کان الامر، کہ امر اگر ایسا ہی ہے، ما منعہ ان کان الامر، کہ کما یقولون، جیسا کہ امر ایسا ہی جیسا یہ کہتے ہیں، تو پھر کس چیز نے اللہ کو منع کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور وہ ظاہر ہو کہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں بلاتا؟ تاکہ کسی ان میں سے کوئی دو افراد بھی آپس میں اختلاف نہ کر سکیں. کیوں اللہ غائب بیٹھا ہوا ہے؟ سوال آپ نے ملاحظہ کیا؟ یہ والے سوالات جو ہے نا یہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہی ہیں، خصوصاً بچوں کے ذہن میں. پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اگر انہوں نے کبھی جواب نہ حاصل کیے ہوں، نہ مطالعات کیے ہوں، تو تابد ان کے ذہن میں رہ جائے، اچھا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ والا مسئلہ قوموں کے اندر رہا ہے، آج بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اظہار نہیں کرتے کہ یار پتہ نہیں کہیں اللہ سے اعتقاد ہی نہ ختم ہوتا ہو، اور ڈر کے نہ پھر وہ دل میں چھپا لیتے ہیں. امام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب دریائے نیل پار کیا، فرعون کا لشکر ڈوب گیا اور یہ نجات پا گئے. اب بہت بڑا معجزہ تھا یا نہیں؟ اللہ نے لطف اور عنایت اتنی بڑی کی. تو موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں سے گزرے، اب واپس جا رہے تھے یا واپسی کا سفر تھا، اسی طرح سے بہرحال الگ راستے سے آگے نکل گئے، ایک علاقے سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بچھڑے ٹائپ اور کوئی بت ٹائپ رکھے ہوئے، ان کی پوجا سارے کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرنے لگے کہ کاش ہمارا اللہ بھی نظر آتا، ہم بھی اس طرح سے ان کی عبادت کر رہے ہوتے. تو یہ ہیں جو حجت الہی و نبی خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی اگر عقلی رشد اپنے وجود میں نہ دیا جائے تو موسیٰ آ جائیں، عیسیٰ آ جائیں، کوئی اور نبی خدا ہو، انسان اندر سے اتنا ہی رہتا ہے. اسے خود اندر رشد عقل و فکر کو دینا ضروری ہے، غور کرے، فکر کرے. اسی طرح اس کلام میں ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تشریح کی ہے کہ میں چند چیزیں اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور یہ حدیث آج کے دن انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے. یہاں پہ اب اس نے دیکھیں سوال کیا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے سامنے ظاہر ہو اور اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے؟ جب ظاہر ہو کہ عبادت کی طرف بلائے گا تو ان لوگوں میں سے کوئی آپ کو ملے گا کہ جو آپس میں اختلاف کریں اللہ کے مسئلے میں. وَلِمَا احتجب عنہم، یہ کیوں لوگوں سے غائب ہو کے بیٹھا ہوا ہے حجابوں میں؟
وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلٌ، اور حجاب کے پیچھے بیٹھ کے اپنے رسول نمائندے بھیجا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ وَلَوْ بَاشَرَهُمْ بِنَفْسِهِ، اگر براہ راست یہ اللہ کی ذات ذاتاً بذات خود لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ کرتا، کانا اقرب الی الایمان بہ، تو زیادہ تر لوگ ایمان کے قریب ہو جاتے۔ ایسا تھا یا نہیں؟ ایمان میں اقرب، ایمان کے بھی زیادہ قریب، اللہ پہ ایمان لانا بہت آسان ہو جاتا۔ یہ کوئی وہابی نظریہ بھی اس کے اندر لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہونا ہی چاہتا ہے۔ وہابی ہر چیز میں ڈائریکٹ ہونا چاہتے ہیں نا۔ وہ تو قرآن نے آ کے کہہ دیا کہ ہدایت کے معاملے میں ڈائریکٹ ہوئے تو گمراہ اور کافر ہو۔ اگر تم ہدایت میں ڈائریکٹ اللہ سے ہی ڈائریکٹ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کر دی تو تم صرف اور صرف گمراہ نہیں، یعنی باطل نہیں، بلکہ سیدھا جہنم میں جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اسی طرح تم قرآن کا واسطہ چھوڑ دو، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہونے چاہو۔ اس نے بھی ڈائریکٹ ہونے کی بات کی کہ ڈائریکٹ آپ ایک رابطہ قائم کر لیں تو یہ ایمان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ فقال علی، امام صادق علیہ السلام نے ابن ابی العوجہ سے کہا، خود ابن ابی العوجہ کہہ رہے ہیں امام نے مجھے کہا، ویلک، ویل کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ آپ کہیں گے مذمتی کلمہ بھی ہے اور بعض اوقات تشجیع کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اگلے بندے کو مخاطب کرتے ہوئے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ویحا و ویلا اس لیے بھی آتا ہے، ہمیشہ مذمت کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس لیے بعض اوقات ہلاکت کے معنی میں تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، یا بعض اوقات آپ کہتے ہیں آپس میں بات کریں کہ یار اردو میں ایک فرضی آپ کے سامنے محاورہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے بھائی میری بات تو سنو، آپ اس طرح کہتے ہیں نا میری بات تو سنو، یار ایک ذرا ادھر توجہ تو کرو۔ یہ جو آپ کلام کرنے سے پہلے مخاطب کرتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ کار ویحکا ویلکا بھی ہے، صحیح ہے؟ ویحکا ویلکا، بقیہ انشاءاللہ اسے لغت کے ذیل میں کسی اور حدیث میں کے ضمن میں دیکھیں گے۔ وَكَيْفَ احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك، امام نے ثابت کیا کہ کہاں اللہ تعالیٰ حجاب میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر ترین کوئی شے ہے؟ میں حدیث کا پہلے آپ کے سامنے ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہی کلمات کی تشریح کریں گے، کیونکہ اس پوری کی پوری حدیث کے اندر توحید کے عمیق ترین اس جگہ پہ مطالب ہمارے سامنے امام نے ذکر کیے ہیں، یعنی اس کو بھی لاجواب کیا اور عمق بھی ان میں موجود ہے۔ امام فرماتے کیف احتجب عنک، تمہیں کیوں وہ غائب لگتا ہے، کہاں تجھ سے غائب ہے؟ جس ذات نے تجھ کو اپنی قدرتہ فی نفسک، تیرے نفس میں اپنی قدرت کو دکھایا، وہ تجھ سے غائب ہے۔ تیرے نفس کے اندر جس ذات نے اپنی قدرت کو دکھایا، نشوءک ولم تکن، تو نشو نما پا رہا ہے، پل بڑھ رہا ہے جبکہ پہلے تو نہیں تھا۔ یہ کہاں سے تو آ گیا؟ کس نے تیرے اندر یہ رشد اور ارتقاء اور نشو نما اور بڑھوتری جنم دی؟ وَكِبَرَكَ بَعْدَ صِغَرِكَ، تو دیکھتا نہیں ہے کہ اپنے بچپنے کے بعد تو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اوپر آگے کی عمر میں داخل ہو گیا۔ وَقُوَّتَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ، تو کس طرح اس ذات کو پوشیدہ سمجھتا ہے جبکہ اس ذات نے تیرے نفس میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں، اس نے تیرے نہ ہونے کے بعد تجھ کو وجود دیا۔ نشوءک یعنی تو نہیں تھا، تجھے وجود دیا اور تجھے پالا بوسا۔ تجھے وہ کیسے غائب ذات دکھائی دیتی ہے کہ جبکہ تو بچپنے میں تھا تجھ کو اس نے بڑا کیا۔ تو ضعف میں قوتک بعد ضعفک، تجھے ضعف کے بعد تیری قوت، تجھ کو قوت جس نے عطا کی۔ وضعفک بعد قوتک، اور تیرے قوی ہونے کے بعد اسی نے تجھے ضعیف کیا۔ وسقمک بعد صحتک، اور تیری صحت کے بعد اس نے تجھے پھر بیمار و کمزور کیا۔ وصحتک بعد سقمک، اور پھر کمزوری کے بعد تجھ کو صحت اس نے عطا کی۔ وَرِضَاكَ بَعْدَ غَضَبِكَ، اور تیرے غضب کے بعد تجھ سے کے اوپر خوشنودی اور راضی ہوا۔ وَغَضَبِكَ بَعْدَ رِضَاكَ، اور تیری یعنی تیرے غضب کے بعد تیرا راضی ہونا، اور تیرے راضی ہونے کے بعد تیرا ہی غضبناک ہونا۔ آپ ان کے کلمات پہ غور کرتے جائیں کہ یہ کن چیزوں سے وابستہ ہیں ساری باتیں۔ یہ اندرون انسان کے احساسات اور ان نفسانی کیفیات سے ساری چیزیں تعلق رکھ رہی ہیں یا انسانی افعال سے تعلق رکھ رہی ہیں۔ میں دوبارہ بھی پڑھوں گا، پہلے یہ ختم کر لیں۔ وَحُزْنَكَ بَعْدَ فَرْحِكَ،
تیرا خوشی کے بعد تیری غم زدہ محزون ہونا، وفرحک بعد حزنک، اور تیرے حزن و غم کے بعد تیرا خوش ہو جانا، وحبک بعد بغضک، تیرا نفرت اور بغض کے بعد محبت کا تیرے ہونا، وبغضک بعد حبک، اور تیری محبت کے بعد تیری نفرت کا ہونا، وعزمک بعد عناتک، اور تیرے منہ پھیر لینے کے بعد یعنی ارادے ٹوٹ جانے کے بعد پھر پرعزم ہونا، وعناتک بعد عزمک، اور تیرے پرعزم ہونے کے بعد پھر عزم کو توڑ دینا، وشہوتک بعد کراہتک، اور تیرے کراہت اور ناپسندیدہ ہونے کے بعد تیرا دوبارہ میلان رکھنا، شہوانی میلان رکھنا، اشتہاد پیدا ہونا، وکراہتک بعد شہوتک، اور شہوت کے بعد دوبارہ تیرا ناپسند کرنا اس شے کو یا اس شے کو برا جاننا، ورغبتک بعد رہبتک، خوف کے بعد پھر تیری رغبت، جس سے خوف کھاتا تھا، خوف کے بعد تو نے دیکھا اپنے وجود میں کہ رغبت اور میلان پیدا ہو گیا، وَرَحْبَتَكَ بَعْدَ رَغْبَتِكَ، اور رغبت کے بعد پھر دیکھا کہ اب خوف پیدا ہو گیا، وَرَجَاءَكَ بَعْدَ يَأْسِكَ، مایوس ہونے کے بعد امید کا بن جانا، وَيَأْسَكَ بَعْدَ رَجَائِكَ، اور امید پیدا ہونے کے بعد پھر مایوس ہو جانا، وَخَاطِرَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وَهْمِكَ، وہ چیزیں جو تیرے وہم میں تھی نہیں ان کا خیالی طور پہ آنا، وعزوب ما انت معتقدہ عن ذہنک، اور جس کو تو اپنے ذہن میں اعتقاد کے ساتھ رکھے ہوئے تھا اس کا تیری نگاہوں سے ہی غائب ہو جانا، تیرے ذہن سے ہی غائب ہو جانا، وما زال يعدد علی قدرتہ التي ہی فی نفسی، وہ اس وقت تک امام صادق علیہ السلام اللہ کی قدرت کو میرے اوپر گن گن کے دکھاتے رہے، یہاں تک کہ میرے جو نفس ہے التی لا ادفع، کہ یعنی میرے نفس میں جو اللہ کی قدرتیں موجود ہیں اس کو گن گن کے دکھاتے رہے کہ یہاں تک کہ لا ادفعها، کہ میں ایک کا بھی انہیں جواب نہیں دے سکا اور آگے سے رد نہیں کر سکا، حتی ظننت، مجھے تو یہ لگنے لگا، حتی ظننت، مجھے یہ لگنے لگا انہ سیظہر فیما بینی و بینہ، کہ اللہ میرے اور اس کے درمیان آ جائے گا، مجھے تو یہ خوف لاحق ہو گیا، گویا کہ اللہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا، یہ میری کیفیت بن گئی تھی، یعنی انہ سیظہر، کہ ان قریب وہ ظاہر ہو جائے گا ابھی اللہ میرے اور ان کے سامنے۔ اب آپ ان کے اوپر غور کریں، میں صرف عبارت میں، اب کیونکہ اب شر کے قابل ہے، یعنی اس کی کیفیت اندرونی تبدیل ہو گئی، خوف عجیب سا طاری ہو گیا، اسے لگا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے متجلی ہو رہی ہے۔ یہ کلمہ متجلی نہج البلاغہ میں آیا، عرفاء نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے، متجلی کہ اللہ کی ذات، الحمدللہ الذی، حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی مخلوق کے لیے متجلی ہوا، تو اسے اس طرح محسوس ہوا کہ اللہ متجلی میرے اور امام علیہ السلام کے درمیان ہو جائے گا۔ اب آئے ادھر، آپ دیکھیں امام نے اللہ کی قدرتوں کو کہاں اس کے دکھایا، اب دقت کرنی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھائیں گے، کہاں پہ، فی آفاق، فی الآفاق و انفسہم، کہ ان آفاق یعنی اس کائنات میں، و انفس یعنی اندرون میں، انسان کے نفوس کے اندر، انسان کے نفوس میں اللہ کی کثیر قدرتیں اور رحمتیں اور نعمتیں موجود ہیں، کثیر آثار موجود ہیں، یعنی یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کے آثار سے اللہ کو ظاہر کیا ہے، آثار الہی سے ذات الہی کو آشکار کیا ہے، لیکن یہ قدرتیں کہاں دکھائیں، آفاق میں یا انفس میں؟ انفس میں دکھائیں اسے، یہاں اس لیے وہ اندر سے گھبرا کے رہ گیا، عجیب سی اس کی دیوانہ ور حالت تھی، اس نے آ کے کیسا بیان دیا کہ یہ تو اگر دنیا میں کوئی ایسا روحانی ہے جو ظاہر ہونا چاہے تو جسم بن جائے، غائب ہونا چاہے تو روح بن کے پھر غائب ہو جائے، تو وہ یہی شخصیت ہے، اس لیے اس نے یہ آ کے بیان دیا۔ ایسا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انفس میں پہلی چیز ہے کہ من اراک قدرتہ فی نفسک، تجھے وہ کیسے غائب نظر آتی ہے ذات جس نے اپنی قدرت کو تیرے نفس میں آشکار کر کے تجھے دکھایا ہے۔ اچھا تو نہیں تھا، پھر تو آ گیا، نشوء کا یعنی تیرا بڑھنا، تیرا اٹھنا، تیرا پلنا بڑھنا جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ نشو کا مطلب نشونما ہے، اردو میں اتفاق سے یہ کلمہ استعمال بھی ہوتا ہے، اسی لیے
علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ فعول کے وزن کے اوپر ہے، نشأً نشوءً مصدر ہے یہ، اذا خرج وابتدا، جب ایک شے ابتدا ہوتی ہے اور عدم سے باہر نکل کے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تم نہیں تھے پھر ہو گئے۔ اب یہ کہاں پہ؟ وجود کے اعتبار سے۔ نمبر 2، آپ کلمات کے اوپر غور کریں کہ صغر اور کبر، بچپنا اور انسان کا پڑھنا بڑھنا، اس کا احساس انسان کو وجودی طور پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر امام نے ذکر کیا قوت اور ضعف کہاں ہوتا ہے؟ انسان جسم میں اپنے جسم سے تعلق ہے اگرچہ، لیکن روح اس کی، نفس اس کا اندرونی طور پہ وہ احساس کرتا ہے یار میں کمزور ہوں۔ ممکن ہے باہر بڑا ہیکل لے کے انسان اپنا جسم رکھے ہوئے ہو لیکن اٹھنے کی طاقت ہی نہ ہو، صحیح ہے، کمزوری اور اس کا قوت کا اظہار۔ اسی طریقے سے صحت اور بیماری، یہ بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے اندرونی طور پہ۔ غصہ اور غضب اور کسی سے راضی ہو جانا، یہ اندرونی کیفیت ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے غمگین ہونا اور خوش ہونا، اندرونی کیفیت ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے محبت ہونا اور نفرت ہونا، اندرونی کیفیت ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے عزم کا اور ارادے کا کرنا اور اس کے بعد اس ارادے کا ٹوٹ جانا۔ اس لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اناتکا کا مطلب کیا ہے کہ یہ تأنی فی الامر سے ہے، کہ جب آپ ایک چیز کے اندر ڈھیل دیتے ہیں، سوچتے ہیں نا، سوچ بچار کرتے ہیں میں اختیار کروں یا نہ کروں، اسے کہتے ہیں اناتکا، یعنی عزم توڑ دیا۔ اب آپ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں، یا کروں نہ کروں، اسے یعنی عزم کے مد مقابل اناتہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عزم اور عزم کا نہ ہونا، یہ دونوں اندرونی کیفیات میں سے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح امام نے شہوت اور کراہت، شہوت اور کراہت کلمات بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، وہ ایک جوڑے لے کے آئے ہیں۔ آپ سوچ سوچ کے بھی جوڑے لانا چاہیں نا تو نہیں لائے جا سکتے۔ محبت ہے اور نفرت ہے، اسی طریقے سے عزم ہے اور انات ہے، یعنی عزم کا نہ ہونا ہے، غضب ہے، پھر آپ کا حب ہے، یا اسی طریقے سے سقم ہے، صحت ہے، انہی میں سے شہوت اور کراہت ہے۔ شہوت یعنی میلان، نفسانی میلان جو انسان کے جسمانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں۔ کراہت یعنی اسی شہوت کے مد مقابل بعض انسان ایسی چیزوں سے، جیسے بعض کھانے، ان سے بے رغبت کا اظہار کرتا ہے۔ کیا شہوت اور کراہت اندرونی امر ہے یا نہیں؟ اسی طرح رغبت اور رہبت، رہبہ کہتے ہیں خوف کو، رغبت کہتے ہیں کسی سے مانوسیت کا ہونا اور اس کے قریب آنا رغبت کے ساتھ، تو یہ اندرونی امور ہیں یا نہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں رجا اور مایوسی، امید اور مایوسی اندرونی امور ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں خیالات کا ہونا، صحیح ہے، جبکہ وہ ایسے خیال باز آنا یا بعض ایسے امور کی طرف آپ کا ذہن جانا جس کے اصل آپ معتقد ہی نہیں تھے، اور جس کے آپ معتقد تھے ان کا اچانک آپ کے ذہن سے کیا ہو جانا، غائب ہو جانا۔ خاطر کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں کسی شے کا حاصل ہو جانا، اور عزوب کہتے ہیں کہ ذہاب یعنی ایک چیز کا چلے جانا، جس کا عقیدہ تھا وہ ذہنوں سے غائب ہو گئی اور جس کا عقیدہ نہیں تھا وہ ذہنوں میں آ گئی۔ اب یہ جو ذہن کہہ رہے ہیں یہ اندرونی امر ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے مختلف دکھائیں چیزیں۔ یہ ہمارے پاس ایک امر آیا کہ اس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ اس کی تشریح کا انشاءاللہ کچھ حصہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ میں مختصر سے چند منٹوں میں آپ کے سامنے ایک دو نکات ذکر کروں۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ در حقیقت دلیل قائم کی ہے انسانوں کے اندرونی کیفیات سے، جو کیفیات انسانی نفوس کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے اس کو ذکر کیا۔ میں چند لفظ ان کے پڑھ کے بقیہ کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ عقلی تشریحات کے اعتبار سے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی بھی کتاب میں اصول کافی کے اس حصے کی شرح وارد نہیں ہوئی۔ لغوی طور پہ علامہ مجلسی نے بہت اچھی شرح کی ہے، مولا محسن فیض کاشانی نے بھی بہترین کیا، یا روایات سے استنباط کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اس کو ذکر کرنا مولا صدرہ نے بھی یہ کیا، لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بعنوان محدث اس میں کامیاب شخصیت ہیں۔ مولا صدرہ ذکر کرتے ہیں کہ یرید ان ظہور الشیء علی الناس، امام علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ شے کو ظاہر کریں لوگوں کے اوپر
علی مشاعر والحواس، لوگوں کے جو مشاعر کہتے ہیں اندرونی، اور حواس کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز، ان کے ذریعے سے۔ اب جب ایک شے، یعنی امام نے استدلال ایسے پیش کیا، جب ایک شے لوگوں پہ ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ اندرونی مشاعر میں ان کے احساسات کے اوپر ہو یا حس کے دائرے میں آئے۔ احساسات اندرونی چیز ہے، کیفیات اندرونی چیز ہے۔ اندرونی کیفیات میں کوئی بھی ذات، ابھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات کی بات کریں، کوئی بھی ذات ہو، وہ جب بھی ظاہر ہوگی ایک شے جب بھی لوگوں پر ظاہر ہوگی، تو لوگوں کے اوپر جب ظاہر ہوگی یا اس کے 5 سینسز حواس خمسہ کے ذیل میں آ رہی ہیں وہ چیز، یا اس کے مشاعر احساسات کی دنیا کے اوپر ابھر رہی ہے، کیفیات سے اس کے تعلق ہے، درست؟ اب وہ جو شے ظاہر ہو رہی ہے، یا اس کی ذات ظاہر ہو رہی ہے یا اس کے آثار و افعال ظاہر ہو رہے ہیں، ان دو میں سے ایک ہی ہوگا نا، یا اس کی ذات ظاہر ہو رہی ہے یا اس کے آثار و افعال ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کمرے سے باہر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے، کوئی کمرے کی لائٹ جلاتا ہے تو باہر آپ کو روشنی نظر آتی ہے؟ اگر تھوڑی بہت دروازے کے نیچے سے نکلتی ہوئی، کھڑکی سے جھلکتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے یا نہیں؟ نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو روشنی ہے، اس روشنی کو کس نے بٹن دبایا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی ہے، صحیح؟ پھر اگر آپ رات کا ٹائم ہے، عکس آپ کو تھوڑا سا باہر ہی اس کا سایہ سا دکھائی دیتا ہے کہ وہ کوئی چیز اٹھا رہا ہے یا کتاب کھولی ہے پڑھنے کے لیے، یہ آپ اس کے ذریعے سے اس کی خبر ہو رہی ہے یا نہیں؟ آپ یہاں پہ ذات کو دیکھ رہے ہیں، ذات کے آثار کو دیکھ رہے ہیں، بس یہ آثار آپ کے حواس خمسہ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں، یا آپ کے مشاعر اور اپنے احساسات میں ظاہر ہو رہے ہیں؟ بس ایک شے جب بھی ظاہر ہوگی، یا اس کی ذات ظاہر ہوگی یا اس کے آثار اور افعال ظاہر ہوں گے۔ آپ کو ان آثار کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے یا نہیں کہ اندر کوئی شخص ہے؟ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اہل علم ہے جو کتاب کھول کے پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کا یقین ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بس یہاں پہ پھر ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ لا یکون، اللہ کی ذات کسی پہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جسم نہیں ہے، جسم ذات فقط وہ ظاہر ہو سکتی ہے انسان کے احساسات کی دنیا میں یا حواس خمسہ کی دنیا میں جو جسم رکھتی ہو۔ اگر احساسات کی دنیا سے تو وہ کیفیت کے ذیل میں آنے والی ہو، اگر وہ کیفیت ہی اللہ تعالیٰ کیفیت نفسانی نہیں ہے کہ نفس کے اوپر آ کے اجاگر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جسم کی صورت میں عیاں ہو جائے۔ اس لیے واللہ سبحانہ لیس بجسم ولا محسوس فکیف یظہر بذاتہ علی الناس، جب نہ اللہ جسم ہے نہ وہ نفسانی طور پہ احساسات کے دائرے میں آ سکتا ہے کیونکہ کیفیت نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اللہ کی ذات کا تقاضا کرتے ہیں؟ اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں ہاں وَأَمَّا الثَّانِي هُوَ الظَّهُورُ مِن جِهَةِ الْآثَارِ، آثار الہی دیکھے جا سکتے ہیں، افعال الہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جو کائنات کے اندر افعال الہی پہ جتنی دقت کرتا چلا جائے اتنا اللہ سے ربط بنتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے علماء اور روایات کا کلام ہے۔ افعال الہی، بعض الفاظ دیگر روایات میں آئے کہ صفات الہی کے اوپر دقت کرو، ذات تو نہیں پکڑائی دیتی، یہ متفق ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، روایات میں صحیح سنن روایات میں نہیں آئی ہے کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، ذات تو نہیں پکڑائی دیتی۔ یا عرفاء، کیونکہ عرفاء اس میدان میں سب سے آگے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو عرفاء کہتے ہیں کہ واضح طور پہ شیعہ سنی دونوں عرفاء نے لکھا کہ ایک مقام ہویت ہے، ہویت مقام کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ مرحلہ ہے جو سب سے ہی پنہا ہے، نہ کوئی نبی اس تک پہنچا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام اس سطح کا، کیونکہ ایک حصہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی معرفت دینی چاہیے اتنی معرفت دی، جس معرفت کا پہلو نہیں آشکار کیا وہ آشکار ہو ہی نہیں سکتا، اس کو یہ مقام ہویت کہتے ہیں عرفاء، یعنی مقام ہویت ہے، اس کے بعد مقام اللہ ہے، جسے آپ اللہ کہتے ہیں، وہ ایک مقام کا نام رکھتے ہیں۔ مقام اللہ جو ہے اس کے بعد
احدیت مقام احدیت ہے واللہ احد، اس کے بعد مقام وحدیت ہے اللہ واحد، اس کے بعد پھر مقام صفات ہے، پھر مقام اسماء ہے۔ اس طرح سے وہ ترتیب بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مقام ہویت میں ہے اصل ذات، اس کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرو، وہ کبھی نہیں پکڑائی دی جا سکتی۔ اس لیے تم زندگی کے سارے سال بھی لگا دو، سرگردانی اور حیرت کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ذات باری تعالیٰ لامحدود ہے، آپ ان کہکشاؤں کا ہی نہیں تصور ذہن میں کر سکتے، ذہن تھک کے رہ جاتے ہیں اور آپ کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ کجا یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی کی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ هو الظہور من جہت الآثار وهو الصحیح فی حقہ تعالی، اللہ کی ذات کے عین مطابق یہی ہے کہ اس کے آثار اور افعال پہ دقت کریں۔ لیکن ادھر ایک اہم نقطہ ہے، صفات باری تعالیٰ پہ دقت کریں یا افعال باری تعالیٰ پہ دقت کریں۔ آپ اگر افعال باری تعالیٰ سے جائیں گے اور اس پہ دقت کریں گے، غور و فکر کریں گے، ہر فعل الہی اس کائنات میں آئینہ آپ کو دکھائی دے گا، جس آئینے میں آپ ذات الہی کو دیکھ رہے ہیں۔ تیز سفر انسان کا ہوتا ہے۔ ابھی افعال فعل الہی کی تشریح آئے گی۔ مثلا صبح سویرے اٹھیں، جب آپ دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کون نکال رہا ہے؟ کیونکہ اللہ میں تو مشاہدہ براہ راست کر رہا ہوں کہ تو اس سورج کو اوپر لا رہا ہے۔ اب سورج کا غروب ہوتے ہوئے دیکھیں، پروردگار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غروب ہو رہا ہے۔ کہکشاؤں کو، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، بہتے پانی کو، ہر شے جو کائنات میں دکھائی دے رہی ہے وہ فعل الہی ہے، بذات خود فعل الہی ہے۔ یہ مطلب انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کی اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ ان میں سے فعل الہی ہمیں کون سا محسوس ہوتا ہے؟ مخلوقات یا وہ جو تدبیر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ رزق دینا، حیات ہے، موت ہے، زندگی ہے، مصیبت میں ڈالنا، مصیبت سے نکالنا، صحت دینا، مرض دینا، حرکت دینا، ساکن کرنا، یہ جتنی تدابیر ہیں اس طرح کی، یہ فعل الہی ہے یا یہ وجودات فعل الہی ہیں؟ کون ہمیں محسوس ہوتا ہے اس میں؟ آپ غور کریں، ان دونوں میں فرق پتہ لگا؟ مخلوقات ہیں، اللہ کی ذات، مخلوقات، اور اللہ تعالیٰ سب کی تدبیر کریں، البتہ نظام بنا کے۔ فرشتوں کا نظام ہے، فرشتوں کے لیے، پھر فرشتوں کے بعد نظام ہے، نظام در نظام اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی تدبیر کر رہا ہے۔ اس میں فعل الہی کون سا ہے؟ اللہ کا عمل کون سا ہے فعل الہی؟ یہ تدبیر یا یہ مخلوق؟ ہاں، آپ اگر غور کے، پھر مخلوق کیا ہے؟ بس پھر مخلوق بھی فعل الہی ہوئی نا۔ اس تدبیر خود مخلوق کو وجود دینا فعل الہی، مخلوق فعل الہی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہر مخلوق جو آپ کو کائنات میں نظر آ رہی ہے، نیک ہے، بد ہے، خیر ہے، شر ہے، جو بھی خلقت ہے وہ کیا ہے؟ فعل الہی ہے۔ اس لیے شیطان کے بارے میں اب یہاں پہ سوال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف لغویات کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ یقیناً سوالات پیدا ہوتے ہیں، اسرائیل کیوں باقی ہے؟ کیوں آل سعود باقی ہیں؟ کیوں فلاں فلاں ہیں؟ شیطان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیوں اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے، یہ سوالات پھر عدل کی دنیا کے ہیں۔ آگے ابتدا درست کریں، آگے آگے یہ چیزیں درست ہو رہی ہیں۔ ہر شے کیا ہے؟ فعل الہی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فعل الہی کے آئینے میں ذات الہی کو آشکار کیا اس کے سامنے، اور وہ متحیر ہو کے رہ گئے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم فعل الہی میں ڈوب جائیں گے فعل الہی میں، تو اس وقت یہ والے فکرات آپ کو ملتے ہیں جسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، توحید میں فنا ہو گیا۔ یا بڑا خوبصورت ایک جملہ ملا صدرہ نے لکھا ہے اور اس پہ اختتام کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، فعل الہی کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے کیا ذکر کیے ہیں امام علیہ السلام نے؟ فعل الہی ذکر کیے ہیں۔ وہ ہے جملہ کہ جب اہل توحید مستغرق ہو جاتے ہیں اس شہود میں، یعنی آئینے فعل الہی کے ذریعے سے ذات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس میں غرق ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کننا بنا، ہم تو اسی کے ساتھ تھے، فغبنا، پھر ہم غائب ہو گئے، فغبنا عنا، اپنے آپ سے ہم غائب ہو گئے، وبقینا بلا نحن، اور پھر باقی ہیں بغیر ہم کے، نہ ہو کے اب ہم باقی ہیں۔
یعنی اس کو فقط و فقط اللہ کی ذات ہی ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ناکام عاشقوں کے ساتھ بھی ایسا حال ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں ہی اپنے محبوب کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اگلا سمجھا رہا ہے، مار رہا ہے، اسے پریشانی نہیں ہے کوئی، وہ کہتا ہے مار لو جو مرضی کرو، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ کچھ پانی پیتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی چیز ہے۔ تو بہرحال وہ تو باطل راہوں کے اوپر ان چیزوں میں مستغرق ہوا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مستغرق ہوں اور فعل الہی پہ دقت کرتے چلے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ کی تدبیر کیا ہو رہی ہے، کیونکہ کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور رضایت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے اور مشیت ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہے۔ اذن کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذن کی بحث اس طور پہ نہ لیں کہ حکم دینا، اذن حکم دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ برائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا، ہمیشہ اچھائی کا حکم دیا، نہیں ہمیشہ بری چیز سے کرتا ہے، لیکن اذن ہے کہ اس جگہ سے حجاب اور موانع ہٹا دی، اسے کہتے ہیں اذن۔ یہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ ان دقتوں کو بعد میں روایات اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے حل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔